الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تمہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں نوچ کھسوٹ کر لیں گے، اچک لے جائیں گے۔ پھر ہم نے تمہیں جگہ دے دی،
وَأَيَّدَكُمْ، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی، بِنَصْرِهِ، تمہیں قوت عطا کی اپنی مدد سے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے۔ اللہ کریم نے جہاں دیگر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے اندر ایک نعمت آزادی کی نعمت، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ معاشروں کے اور افراد کے صرف طرز زندگی کے اندر ہی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی اگر آزادی نہ ہو، بلکہ ان کے ذہنوں کے اندر اور ان کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ آزاد لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، غلام لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، اور آزادی اور غلامی کا یہ تصور بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ اور وہ جو ابتدائے افرینش وعدہ ہوا تھا الست بربکم والا عالم ارواح کے اندر، تو ہم سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا سورہ اعراف کے مطابق، قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن یہ کب کہا تھا، کیسے کہا تھا، یہ ہماری یادداشت سے محو کر دیا گیا، لیکن ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا۔ ہر انسان کی فطرت سے عبدیت رب موجود ہے، رب کی غلامی، رب کی بندگی ہر شخص کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اگر تو وہ رب العالمین کی بندگی کرے گا تو وہ دنیا کی ساری غلامیوں سے آزاد ہوگا، اور اگر وہ رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کوئی رب بنا لے گا، کسی بڑے کو، کسی فرعون کو، کسی جابر کو، کسی ملک کو، کسی نظریے کو، پیسے کو، جائیداد کو، مال کو، کسی بھی چیز کو وہ اپنا رب بنا لے گا، اللہ کو چھوڑ کر، رب العالمین کو چھوڑ کر، تو رہے گا یہ غلام، لیکن پھر یہ اللہ کا غلام نہیں ہوگا، یہ مخلوق کا غلام ہے۔ تو ہے یہ فطرتاً عبد، لیکن عبدیت رب العالمین کے لیے عبد ہے۔ اگر دنیا والوں کے سامنے جھکتا رہا اور دنیا والوں کے زیر اثر رہا، دنیا والوں کے زیر نگی رہا، جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے امیر کی اطاعت بھی، اپنے والد کی اطاعت بھی، اپنے خلیفۃ المسلمین کی اطاعت بھی وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اطاعت کرے۔ لہذا اگر کبھی امیر، چاہے وہ مسلمانوں کا امیر ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو، اگر وہ حکم ایسا دے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات ہو، تو وہ حکم ماننا نہ صرف یہ کہ حکم ماننا درست نہیں، بلکہ حکم نہ ماننا ضروری ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق میں سے کسی کی فرمانبرداری نہیں ہے، وہ چاہے والدین ہو، چاہے استاد ہو، چاہے امیر ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے کوئی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی کی بات نہیں۔ لہذا عبدیت رب العالمین اصل مقصود ہے، اور اگر یہ عبد ہے رب العالمین کا تو اصل آزاد شخص وہ ہے جو رب العالمین کا غلام ہے اور مخلوق میں سے کسی کا غلام نہیں، وہ آزاد شخص۔ آزادی کا تصور
اللہ کے ہاں یہ ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی جگہ جگہ جھکنے سے بہتر ہے ایک اللہ کے سامنے انسان جھک جائے۔ جب انسان ایک اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اصل آزادی کی حقیقت سمجھاتا ہے، اور آزادی جو اصل آزادی ہے وہ اسی کی سمجھ میں آتی ہے جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ان کی آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرض کے غلبے سے، کہ بہت زیادہ قرض نہ ہو میں اس کے نیچے دب جاؤں، اس لیے کہ جب قرض کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر آدمی گویا غلام ہی تو بن جاتا ہے، جس کا مقروض ہوتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ میں قرض کے غلبے سے، قرض کی محتاج سے میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وقہر الرجال، اور اللہ لوگوں کی زبردستی سے، لوگوں کے قہر سے، لوگوں کے جبر سے اللہ میں تیری پناہ میں، یعنی ہمارے اوپر کوئی جبر کرنے والا نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی زبردست آدمی نہ ہو، ہمارے اوپر ہو تو اللہ کو ماننے والا ہو، ہمارے اوپر ہو تو کوئی صاحب ایمان آدمی ہو۔ اور پھر وہ جو دوسری دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایسے حکمران کے نیچے نہ کرنا، من لا یرحمنا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اللہ کبھی ہمارے اوپر ایسا حکمران نہ بنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرتا ہو، اور وہ ولا یخافک فینا، اور ہمارے معاملے میں تجھ سے ڈرتا نہ ہو، یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جس حکمران کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ پھر عوام الناس کے اوپر تو قہر بن کے نازل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ماحول کو اور لوگوں کے قہر سے، لوگوں کی زبردستی سے، لوگوں کی حکومتوں سے آزادی کو کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آزادی سمجھتے ہیں۔ اور وہ اقبال نے کہا تھا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ شعور بدل جاتا، حالات بدلتے ہیں، ذہنی کیفیات بدل جاتی، غلام سوچ ہی نہیں سکتا جس طرح آزاد کو سوچنا چاہیے، غلام سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ، یہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ گھوڑے کو چونکہ روزانہ ایک رسی سے باندھا جاتا ہے، ایک خاص قسم کی رسی سے اس کی چابک بھی باندھی جاتی ہے، پھر اس کو باندھ کے پھر پکڑ کے آگے سے وہ چل پڑتے ہیں۔ تو ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کوئی رسی نہیں باندھتے، وہ کوئی چابک نہیں ڈالتے گھوڑے کو، کچھ بھی نہیں کرتے، ایسے بس ہاتھوں کو کر کے جیسے چابک باندھ رہے ہیں، ایک اشارہ کر کے اور پھر اشارہ کر کے جیسے آگے سے رسی پکڑ لی ہے تو وہ چل پڑتا ہے اور گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، حالانکہ کوئی رسی نہیں بندی، کوئی چابک نہیں ڈالی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ گھوڑے کو عادت پڑ گئی ہے مالک کی غلامی کی، لہذا رسی بندی ہو چاہے نہ بندی ہو، اس کے ذہن پر سوار ہے کہ میں نے رسی مجھے باندھی جاتی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ اب پر اس لیے اقبال نے کہا تھا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، جو آزاد ہوتے ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، جو آزاد ہوتے ہیں وہی سوچ سکتے ہیں، اور جو آزاد نہیں ہوتا اللہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو اپنے ذہن سے سوچے گا وہ تو بولے
کسی شاعر کا شعر مجھے یاد ہے، جو اپنے ذہن سے سوچے گا وہ تو بولے گا، کوئی خرید کے لاؤ کہ بے زبان ٹھہرے، جو خریدا ہوا ہوگا وہ بے زبان ہوگا، اس کی زبان بند ہوگی، وہ غلام ہوگا، وہ مالک کا ماتحت ہوگا، وہ مالک کے جبر کے نیچے ہوگا، اور جو آزاد ہوگا وہ تو بولے گا، جس نے اپنے ذہن سے سوچنا ہے وہ تو بولے گا۔ اللہ تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیر ہے۔ غلام آدمی چاہے جتنا مرضی اسلحہ اکٹھا کر لے، جب ذہنی غلام ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جب انسان اس یقین کے ساتھ لگے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کا غلام نہیں، ایک اللہ کی غلامی، باقی ساری کائنات کی آزادی، باقی ساری کائنات سے آزادی۔ اسلام میں آزادی کا تصور ہے ہی یہ کہ انسان اللہ کی غلامی میں آ جائے، کیونکہ یہ عبد ہے نا، یہ اگر اللہ کا غلام نہیں ہوگا نا، اللہ کی غلامی میں سے اگر نکل جائے گا، اگر رب العالمین کی غلامی نہیں کرے گا تو فطرت العبد ہے، اس کی فطرت میں عبدیت رب ہے۔ اگر یہ رب العالمین کی ماتحتی نہیں کرے گا، رب العالمین کی بندگی نہیں کرے گا، رب العالمین کی غلامی نہیں کرے گا، تو یہ کسی نہ کسی مخلوق میں سے کسی نہ کسی رب کی غلامی کرے گا۔ ہوگا غلام، آزاد صرف وہ ہوگا جو مخلوق کی ساری ہر قسم کی غلامیوں سے نکل کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کی غلامی میں دے دے۔ اللہ اور کسی شاعر اقبال کا ہی شعر ہے، شکوہ سنجے سختی آئی مشو از حدود مصطفیٰ بیرون، آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کر، کیونکہ یہی تو وہ حدود ہیں جو ہمیں آزادی عطا کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود میں رہنا یہی آزادی عطا کرتا۔ اللہ لہذا وطن کے ساتھ محبت، جنم بھومی جس کو کہتے ہیں جنم بھومی، اپنے اس وطن کے ساتھ محبت کرنا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی رکھی۔ ہر شخص کے دل میں یہ محبت ہے، اور یہ محبت ان فطری محبتوں میں سے ہے، گھر کی اور جس جگہ انسان رہتا ہے اس جگہ کی محبت، یہ فطری محبتوں میں سے، انہی آزمائشوں میں سے ہے جو اللہ نے مختلف آزمائشیں، جو چیزیں انسان کے دل میں رکھی ہوئی، جیسے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے ہر دل کے اندر بخیلی رکھی، ہر دل کے اندر بخیلی رکھی، لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے، کامیاب وہ ہوگا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچ جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے یہ جو محبت رکھی ہے، اللہ وطن کی محبت، ہر شخص کو جس جگہ کوئی شخص پیدا ہوا ہے وہ ساری زندگی وہاں نہ جا سکے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کی محبت ضرور اس کے دل میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، سبحان اللہ، ما اطیبک من بلد، شہروں میں سے تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، واحبک الی، اور تو مجھے کتنا پیارا ہے۔ شہر کو مخاطب کیا، اپنے وطن کو مخاطب کیا، اس شہر کو جس میں رہتے تھے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور کتنا تو مجھے محبوب شہر ہے، مجھے تو کتنا پیارا ہے۔ اگر یہ میری قوم مجھے نہ نکالتی، ولولا ان قومی اخرجونی من، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، ما سکنت غیرک،
میں کبھی تیرے علاوہ کسی شہر میں رہنا پسند ہی نہ کرتا، میں تیرے علاوہ کہیں رہنا پسند ہی نہ کرتا، جتنی محبت مجھے تجھ سے ہے، لیکن میری قوم نے مجھے نکال دیا، مجھے جانا پڑ گیا۔ اللہ، یہ محبت، اور اس محبت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس محبت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب یہ آزاد ماحول میں ہو، لوگوں کے جبر سے آزاد ہو، کافروں کے کفر سے آزاد ہو، فرعونوں کی فرعونیت سے آزاد ہو، اور اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر جب جو ہجرت ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر ہو اور اس وجہ سے ہو کہ آپ کو کوئی پیچھے نظریہ ہے، کوئی پیچھے ایک ایسی نظریاتی قوت ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر لیں، کسی اور جگہ جا بسیں، بھلے آپ کی جنم بھومی آپ کو پسند ہے۔ یہی تو آزمائش ہے، جب کوئی نظریہ، کوئی آپ کا دین، آپ کا کوئی عقیدہ وہ رکاوٹ بن رہا ہو، یا آپ کا وطن اس میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو وہاں سے ہجرت کر جانا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، آپ نے اسی لیے تو فرمائی تھی۔ اور دنیا کی دوسری ہجرت جو نظریے کی بنیاد پر ہوئی وہ بر صغیر کے اندر ہوئی۔ پہلی ہجرت مدینہ جو صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہوئی، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے مدینہ آ بھی گیا، اس نے مدینہ آنے والوں کے ساتھ سفر کیا، اس نے ساری ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی، اگر اس کا مقصد اللہ کے دین کی آبیاری نہیں تھا، اگر اعلاء کلمت اللہ اس کی مرضی نہیں تھی، اگر یہ اس کی نیت نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک اور شخص، اس نے بھی ہجرت کی تھی، اس نے بھی ساری شخصی صعوبتیں برداشت کی تھی، لیکن وہ کلمہ طیبہ کے لیے نہیں تھی، اس کی ہجرت کسی خاص مقصد کے لیے تھی۔ کوئی خاتون وہاں پہ مدینہ میں قیام پذیر تھی، یہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کے اوپر شرط لگائی تھی کہ اگر تم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی۔ لہذا جب مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اس نے کہا موقع غنیمت ہے، اس نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے بھی ہجرت کی۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تو اس نے بھی کی، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے وہی ملے گا۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں شمار ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اب امرأة ينكحها، اور جس شخص کی ہجرت اس لیے ہو کہ اس نے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہو، یا اس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی کھاتے میں شمار ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اور وہ ہجرت جو اللہ کے لیے کی ہو، جو کلمہ طیبہ کے لیے کی ہو، ظاہر ہے اپنا وطن چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، جس کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے، جنم بھومی کے ساتھ خاص طور پر، اور وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمہ طیبہ کے لیے کہہ لیجئے، کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں،
لہذا اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس نے کلمہ طیبہ کے لیے ہجرت کی ہو، اور تو اس ہجرت کا فائدہ پتہ کتنا ہے؟ اس کے الگ فائدے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ کریم نے ہجرت کے فائدے بتائے، اس کے جو یہاں فائدے بیان ہوئے وہ تو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے، یا کہہ لیجئے کلمہ طیبہ کے لیے ہجرت کی ہے، اس نظریے کے لیے ہجرت کی ہے، تو فرمایا جس نے ہجرت کی ہے وہ جس طرح کا بھی ہے، اگر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول، فرمایا اس ہجرت کا اللہ کے نزدیک اتنا مقام ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہوتے سارے معاف ہو جائیں۔ یہ اللہ نے ہجرت کے اندر اتنی فضیلت اور اہمیت رکھی، لہذا اگر ہجرت اللہ کے لیے ہو، اگر ہجرت کلمہ توحید کے نام پر ہو، تو پہلی ہجرت مدینہ ہوئی اور دوسری ہجرت پاکستان ہوئی، اور کلمہ کے نام پر اگر ہجرتیں تو بہت ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن ہر ہجرت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا، خالص مقصد، اعلاء کلمت اللہ کا مقصد، اور لوگوں کو اس بات پر راغب کرنا، لوگوں کو اس بات پر موٹیویٹ کرنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم اس شوق میں پاکستان میں آئے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا، وہاں پہ عدالتیں قرآن و سنت کے مطابق کام کیا کریں گی، وہاں پہ پورا نظام اللہ کے دین کا نظام ہوگا۔ کہتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہم کتنے خوش ہوا کرتے تھے، ہم نے کتنی خوشی خوشی اپنے وطن چھوڑے، اپنے مال مویشی چھوڑے، اپنے سارا کچھ چھوڑا، سارا گھر کا سامان چھوڑا، اور صرف جو تن بدن کے کپڑے تھے وہ لے کر ہم بھاگ کے پاکستان آ گئے، کیونکہ اتنا بڑا شوق تھا ہمارا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہاں جا کے اللہ کا دین نافذ ہوگا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم پاکستان آئے تھے، اور پاکستان آ کے جیسے اللہ کریم نے یہ جو سورہ انفال کی آیت میں نے 26 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کریم نے ہجرت مدینہ کا ذکر کیا، وہی حالات وہی پاکستان کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ہر وقت تمہیں خطرہ لگا رہتا تھا، اللہ اکبر، فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں جگہ دے دی، یہ پاکستان عطا فرما دیا۔ یہ میں نے عرض کیا، یہ ہجرت مدینہ کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے جگہ دے دی، اس وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جگہ دے دی، اللہ اکبر۔ اور صرف جگہ ہی نہیں دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ اللہ نے قوت بخشی، طاقتور بنا دیا، آج تمہیں ایٹم بم دے دیا، تمہیں ایٹمی قوت بنا دیا، تمہاری فضائیہ مضبوط بنا لی، تمہاری سرحدیں مضبوط بنا لی، تمہیں معاشی طور پر مضبوط بنا دیا، تمہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو تمہیں وہاں میسر نہیں تھی، یہ اس لیے عطا فرمائی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ تم شکر کرنے والے۔ پھر ہم نے شکر کیا، اللہ، کیا ہم نے شکر کیا؟ یہ جو ہمیں عطا ہوا تھا ملک، یہ اس لیے نہیں عطا ہوا تھا کہ یہاں آ کے
آگے بھی پھر ہم انگریز کی غلامی جاری رکھیں. اس لیے نہیں عطا ہوا تھا کہ انگریز کو چھوڑ کر ہم امریکہ کو غلام بنا اپنا مالک آقا بنا دیں. ہم اپنے ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی میں چلے گئے, دوسری غلامی سے تیسری غلامی میں چلے گئے. یہ اس لیے عطا نہیں ہوا تھا, یہ عطا ہوا تھا کہ ہم سب اللہ کی بندگی میں آ جائیں تاکہ دنیا سب سے آزاد ہے. وہ جو آزادی کا تصور, یہ اس لیے عطا ہوا تھا. اور اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بستیوں کے لوگ اگر واقعی ایماندار ہوتے نا, جنہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ, اگر یہ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی زندگی گزارتے, تقوی کی زندگی گزارنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر پالیسی اس لیے بنتی کہ ہمارا اللہ کس بات میں راضی ہے اور ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. ہماری خارجہ پالیسی, ہماری داخلہ پالیسی, ہماری معاشی پالیسی, ہماری تعلیمی پالیسی, ہماری ساری کی ساری پالیسیاں اس بنیاد پر بنتی کہ کس بات میں ہمارا اللہ ناراض ہے اور کس بات میں ہمارا اللہ راضی ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. اگر اس بنیاد پر تمہاری پالیسیاں بنی ہوتی لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, اور لیکن یہ لوگ جھوٹے نکلے, انہوں نے جھٹلا دیا, جو کہا تھا وہ کیا نہیں. اللہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے پکڑ لیا. ہم شاید اللہ کی پکڑ میں, ہمارے حالات جو خراب ہیں شاید اللہ کی پکڑ, لیکن اس کے باوجود ہم کفر کی غلامی سے بچے ہیں, ہمیں آزاد ملک میسر ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی اور بڑی نعمت نہیں. اللہ اکبر. اور پھر ایک بات اور سن لیجیے, جو ریاست بندی نظریے کے نام پر ہے اور خاص طور پر دین کے نام پر, دین اسلام کے نام پر, جیسے ریاست مدینہ بنی تو وہ بھی اللہ کے دین کے لیے تھی. اس کی جو سرحدیں ہیں تھیں تو جغرافیائی سرحدیں, لیکن وہ جغرافیہ, وہ ریاست مدینہ کا جغرافیہ بنا کس نام پر تھا؟ اللہ کے نام پر. اس لیے اس کی اہمیت اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو نا اور راتوں کو جاگ رہا ہو, اللہ اکبر, اس آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے جو اس سرحد کی حفاظت کرتا ہوا راتوں کو جاگتا ہے. اللہ, اس لیے کہ وہ صرف جغرافیے کی حفاظت نہیں ہے, وہ اس نظریے کی حفاظت بھی ہے جس نظریے کے نام پر وہ ریاست بنی تھی. آج پاکستان کے بارے میں بھی جس نظریے کی بنیاد پر یہ بنا تھا ہے تو یہ جغرافیہ ہے, تو اس کی جغرافیائی سرحدیں. ان جغرافیائی سرحدوں کی اگر کوئی حفاظت کرے, کیونکہ یہ نظریے کی بنیاد پر بنا تھا. آج بھی پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ اس ملک میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. ہمارا آئین بول بول کے کہتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے, یہ نظریے کے نام پر بنا تھا, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا. آج بھی یہ کہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جغرافیائی سرحدیں اور ان کی حفاظت کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے نظریہ اسلام کی حفاظت. لہذا آج اگر کوئی شخص, انما الاعمال بالنیات تو ہے, نیتوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص آج ان جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس بنیاد پر کرتا ہے کہ یہ ہمارے ملک
کی جو بنیاد ہے وہ نظریہ ہے، تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو اللہ کریم نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا کہ جو آنکھ جاگتی ہے اس ملک کی، اس ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ اللہ، کیونکہ یہ ملک نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی اسی نعمت کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ، اگر اس کلمہ طیبہ کی اعلاء کے لیے، اس کلمہ طیبہ کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً آج اس کی حفاظت کرنے والے بھی اسی اجر کے مستحق ہیں۔ لہذا نعمت جب ملتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ملنے پر شکر ادا کیا کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ آپ محض سجدہ کر لیں، یہ سجدہ شکر ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، دو نفل ادا کر لیں، یہ سجدہ شکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکہ فتح ہو گیا، اس سے پہلے آپ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جس دن مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، آپ نے چاشت کی نماز پڑھی، ضحیٰ کی نماز پڑھی، آپ نے 8 رکعت پڑھی۔ لہذا جب آپ کو کوئی فتح ملے، جب کوئی نعمت ملے، آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، یہ نعمت کا تقاضا ہے۔ لیکن ہم اس نعمت کا ہر 14 اگست کو خوشی مناتے ہیں، کس سے؟ بینڈ باجوں سے، ثقافتی شو ہوتے ہیں، ملکی لیول پر شو ہوتے ہیں، صوبائی لیول پر شو ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ خوشی منائی جا رہی ہے۔ سن لیجئے، سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے، بس میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی لعنت زدہ ہیں، آخرت میں بھی لعنت زدہ ہیں۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت پڑتی، آخرت میں بھی لعنت پڑے گی۔ اللہ، وہ کون سی 2 آوازیں ہیں؟ فرمایا، صوت مزمار عند نعمت، جب کوئی نعمت ملے تو لوگ باجے گاجے بجانا شروع کر دیں، لوگ موسیقی کے شور شروع کر دیں، وہ آلات موسیقی سے لطف اندوز ہو کر وہ خوشی منانا شروع کر دیں۔ صوت مزمار عند نعمت، جب کوئی خوشی اور اللہ کی طرف سے نعمت ملے، اس موقع پر جو شخص اس طرح کے باجے گاجے کا اہتمام کرتا ہے، یہ آواز لعنت زدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور دوسری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صوت غنۃ عند مصیبت، جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی غم کی گھڑی پہنچے، وہ جو نوحہ کرتا ہے، وہ جو ماتم کرتا ہے اور وہ جو آواز نکالتا ہے، وہ آواز بھی لعنت زدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لہذا مصیبت پہنچے مومن کو تو بھی وہ صبر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نعمت ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہی مومن کا کردار ہے۔ لہذا ہمیں بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس آزادی کی نعمت سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا تھا اسی مقصد کے لیے ہم اس کو یہاں اللہ کے دین کا نفاذ کر کے ان ساری برکتوں سے مستفید ہو سکیں جو اللہ کے دین کے نفاذ کی برکتیں ہیں۔ وآخر دعوانا